اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 جون 2023 تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ جو لوگ تو جانتے ہیں، میجورٹی پیج کے اوپر رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ جو نہیں بھی جانتے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا، تعارف ضروری تھا۔ سب سے پہلے وفاق کے تمام یونینز، ایسوسی ایشنز، خاص طور پہ فیڈرل سیکریٹریٹ کی جو کور کمیٹی تھی، 8 اور 9 جون کا جو ہمارا دھرنا تھا، اس کی بہترین میزبانی کرنے کے اوپر جو ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وفاق نے اپنے صوبائی ملازمین کی ایک عزت رکھی، اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ریڈ زون میں پہنچنا ہے اشارہ دستور پہ، وزارت خزانہ کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس کو ہم نے اچیو کیا۔ فائنینس ڈویژن کے سامنے ہمارا ارادہ تھا، مگر تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جب ہم نے موو کیا تو وہاں سے گیٹ جو ہے ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ مگر الحمدللہ کامیاب پلاننگ کے ساتھ جب انتظامیہ نے گیٹ بند کیا تو ہم نے آؤٹر گیٹ پہ بھی ہماری بہنیں جو ہے، خاص طور پہ لیڈیز ہیلتھ ورکرز، میڈم رخسانہ، پنجاب ٹیچر یونین کی ہماری خواتین تھی، یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کالجز ٹیچرز ایسوسی ایشن کی میڈم رحیمہ رحمان ان کے ساتھی تھے وہاں سے، اور جو دیگر قافلہ ہمارا کے پی کے کا آیا تھا وہاں سے ان اور آؤٹ جو ہے، اگر انتظامیہ نے آؤٹ گیٹ فائنینس کا بند کیا تھا تو ان والا ہم لوگوں نے وہاں پہ بند کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے تو کوئی بھی پھر وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ ساتھی پرامن رہے، غیر سیاسی رہے، یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم 8 تاریخ کو وزارت خزانہ کے سامنے پہنچ تو جاتے، مگر گیٹ توڑنے اور اس کے خلاف جو ہے ہمارے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی کارروائیاں ہو سکتی تھی، مگر کمال مہارت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ساتھیوں سے مشاورت کر کے وزارت خزانہ پہ ہم نے پریشر بنائے رکھا، اور وہ جو خبریں آ رہی تھی 10 سے 15 یا 15 سے 20% کی، وزارت خزانہ کے اندر وہ 20 اور 25 جو اندر کی اطلاعات میرے تک پہنچی ہیں، ہو سکتا ہے میں مائٹ بھی رانگ، کہ جو ہمارا پریشر تھا، کیونکہ سارے کے سارا جو ڈیسیجن ہے پہلے وزارت خزانہ سے ہونا تھا، جو لاسٹ ایئر بھی ہم خزانہ کے باہر بیٹھے ہیں۔ چیزیں فائنل ہوئی ہمارے اس احتجاج کی اور اس کی روشنی میں، اور جب 20% کی پرپوزل لے کے اگلے دن 3 بجے کابینہ کی میٹنگ تھی، ایز پر پلاننگ اگلے دن کا ہمارا کام تھا جو پچھلے سال بھی تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کا۔ تو بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہماری تعداد اتنی بڑی ہے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں گئے پہلے دن، یا کچھ ہے۔ تو بڑا وضاحت ہے کہ پہلے دن ہمارا پلان جو لاہے عمل گزشتہ سال بھی دیکھ لیں تو وزارت خزانہ کا تھا، اور اس سال بھی ہم نے 8 تاریخ کو وزارت خزانہ کا ہی اعلان کر رکھا تھا۔ اور جب انہوں نے اندر کے گیٹ بند کیے تو گیٹوں کے باہر پھر ہم بیٹھ گئے، کہ پھر اندر والے اندر تھے اور باہر ہم پھر ادھر ہی تھے، اور جتنی بھی گاڑیاں وغیرہ جو معاملات ہیں وہ تمام لوگ جو ادھر موجود ہیں وہ گواہ ہیں اس چیز کے۔ پھر اندر سے ساتھی پھر آ نہیں سکے، وہ سیکریٹریٹ کے اندر ہی رہے غالباً رات 10-11 بجے تک، جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہو گئی تھی، اور پھر ہماری ظاہری بات ہے بہنیں اس طرح سے سہولیات نہیں تھی۔ کوئی کمی کوتاہی آئی ہو تمام صوبائی ملازمین یا قائدین سے تو اس حوالے سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، حتی الامکان کوشش تھی۔ 9 تاریخ اشارہ دستور، 8 ہفتے وہی گزاری، 9 تاریخ کو صبح آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے سیکریٹریٹ کے گیٹ جو ہے وہ مین بند تھا، اور مجھے دکھ اور افسوس اس چیز کا ہے کہ ساتھی اس دن بھی چور راستے جو ہے وہ تلاش کرتے رہے۔ حیات اللہ بھائی میاں والی سے میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں کو جس طرح سے روکتے رہے چور راستوں سے، وہاں پہ ان دا مین وائل موبائل بھی مس پلیس ہو گیا۔ اینی ویز نماز کے بعد اندر سے جو ہم نے کام کیا تھا، انتظامیہ نے وہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو سیکریٹریٹ کی مسجد کے اندر ہی جتنے لوگ ہیں ان کو ادھر تالے لگا دیے جائیں، مگر نیت صاف، منزل آسان۔
کہ ایک گیٹ جو ہے اس کا کنڈا بہت سخت تھا، صرف اس پہ ایک تالا نہیں لگا سکے، تو وہ 5-6 ساتھی جب تک وہ اس کو مل کے وہ کھولیں یا بند نہ کریں تو وہ ہوتا نہیں، اور اسی میں ہماری بچت ہوئی کہ ہم سارے ساتھی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو انتظامیہ اس حوالے سے سکون میں تھی کہ ہم نے ان کو اندر بند کر دیا، باہر تعداد تھوڑی ہوگی، ایک بڑی تعداد میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچے۔ پارلیمنٹ سے پہلے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، مگر جو ایک وعدہ کیا ہوا تھا صوبائی ملازمین بھائیوں سے، جو ایک ٹارگٹ بھی تھا کہ کابینہ کی میٹنگ سے پہلے جس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اس کابینہ کے حضرات، وہاں تک ہم نے پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تاکہ اندر جاتے ہوئے ان کو پتہ لگے کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس دوران پولیس سے ہاتھا پائی پیچھے روکنے کی کوشش کی گئی، گرفتار بھی ہوا۔ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے گرفتاری کے خلاف آواز بلند کی، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو گاڑیاں قیدیوں والی اس کے اندر پنکھے لگوا دیں۔ تو ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ ایک ایکسپیرینس ایسا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ثابت قدم تھے ہم اس کے اندر بھی، اور گورنمنٹ مجبور ہوئی، تمام ٹی وی چینلز پہ جب گرفتاری کی خبر چلی، پیرالل اندر چل رہا تھا۔ فائنینس سے تو ہم 25 اور 20-25 کا جو اضافہ تھا، جب وہ پرپوزل لے کے کابینہ میں پہنچے تو احتجاج باہر دوبارہ سے ہو رہا تھا 9 تاریخ کو بھی، تو وہاں پہ جتنے بھی ارکان اسمبلی نے آواز بلند کی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور سب کو پتہ ہے میرے سمیت کہ میں حقیقی معنوں کے اندر جو ہے ہمارا ٹارگٹ 100% تو ڈیفینیٹلی ہمارا مطالبہ ہے، مگر ملکی وسائل اور یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب یہ مخصوص اداروں کو دیتے ہیں 200 400 500 ہزار یا 10,000 بندوں کو، تو اس کے اوپر اتنا فائنینشیل امپیکٹ نہیں آ رہا، اس وقت تو دے دیتے ہیں، مگر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اجتماعیت کی کر رہے ہیں، پورے صوبوں کا علیحدہ علیحدہ سے بجٹ اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے، مگر جو آواز تھی ہماری کہ خاص طور پہ 1 سے 16 کو جو ہے خاص طور پہ محروم رکھا گیا ہے، اس کے اوپر کابینہ کے اندر 35% اور 30% تک جو ہے وہ اضافہ، تمام ساتھیوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئی۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں وہ تو حکومت نے بڑھانا ہی تھا۔ 2010 کے بعد حکومتیں آتی بھی رہی ہیں، جاتی بھی رہی ہیں، ان کے آخری بجٹ بھی آتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی پہلے بھی حکومت اگر 2016 میں تھی، آخری بجٹ ان کا تھا تو اس کے اندر بھی 10% اضافہ کر کے گئی تھی۔ تو یہ آپ کے اتفاق اتحاد سے ہوا ہے آخری 2 سالوں کے اندر جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کمیوٹیشن کو 35 سے 25 پہ لے کے آ رہے تھے، بجٹ کے اندر اس کا ارادہ تھا ان کا، وہ فی الوقت جو ہے ملتوی ہو گئی ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر جو آخری اضافہ کابینہ کے اندر ہوا ہے 20 سے جو 35 پہ گیا ہے، اصولی طور پہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس پیسے کو ڈپرائیوڈ امپلائیز میں ڈالا جائے، جو محروم ہے ان کو دیا جائے تاکہ ان کی محرومی ختم ہو، مگر شاید عزت نفس یا فائنینس کو وہ چیز لے ڈوبی کہ شاید اس کا کریڈٹ کوئی لے جائے گا۔ کریڈٹ تو میں اس ویڈیو سے اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور تمام وفاقی وزراء تک بھی اگر پہنچتی ہے تو کریڈٹ تو ہم آپ کو اپ گریڈیشن کا بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم کنونشن کریں گے، بٹ انفارچونیٹلی اسکیل اگلے الاؤنسز پچھلے کر کے بیچ میں سے شرارت کی گئی، رات کو سمری کچھ اور دکھائی گئی، تو کس چیز کا کنونشن ہوتا ہے؟ 9 مئی کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھتی، وہ چیزیں فائنل کرتی اور باہر آ کے اعلان کر دیتی۔ تو ملازمین کو ان کی توقعات سے زیادہ جو 35% ہے اوور آل امپلائیز کے حوالے سے الحمدللہ ملا ہے، اور جو اصل مطالبات ہیں، جو اصل مسائل ہیں، وہ پھر بھی ادھر ہی ہیں۔ حالانکہ اسی اماؤنٹ کو اگر یہ تقسیم کر کے ڈال دیتے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس میں تنخواہ میں 10% کر دیتے، ہاؤس رینٹ 100%، اور یہ ہو جاتا تو انہی پیسوں کے اندر یہ چیزیں ہو جانی تھی، ملازم کی جیب میں اتنے پیسے آ جانے تھے، مگر انفارچونیٹلی چیزیں اسحاق ڈار صاحب کو ٹھیک طرح سے لازمی طور پہ کمیونیکیٹ نہیں کی گئیں، یہ چیزیں آئی ہیں۔ ہمارا کمیوٹ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا،
اور جو ہمارے تحفظات ہیں ابھی فوری طور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو اوورآل تاریخی اضافہ ہے جو ملازمین نے یہ حاصل کیا ہے 2010 کے بعد 35% کا. بیسک پیز کے اندر اضافہ دیکھیں, اوورآل مہنگائی کے شرح سے بات کی جائے تو یہ ایک بہترین ریلیف ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اپنی بندہ اگر فیل ہو جائے تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا اگر دوست جو ہے وہ فرسٹ آ جائے یا اس کی پوزیشن آ جائے. تو یہی حال ہمارا ہے. پینشنرز تاریخ میں پہلی دفعہ 17% اضافہ ہوا ہے پینشن میں, باوجود اس کے کہ مہنگائی 100% ہے. مگر تنخواہوں میں اضافہ اگر 10% ہوا ہوتا یا 15% اور صرف پینشن میں اضافہ 17.5% ہوا ہوتا تو پینشنرز ہمارے بھائی بھی مطمئن ہوتے. اگر ہماری تنخواہوں میں صرف 20% اضافہ ہوا ہوتا, دوسرے محکموں کے ساتھیوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہوتا تو ہم وہاں پہ ہوتے. مگر یہ ایک مشترکہ جدوجہد تھی, الحمدللہ اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے. دیگر جو مطالبات ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے حقوق پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, نہ پہلے سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا اور آخری حد تک جائیں گے. 8 اور 9 جون کو بھی میکسیمم بینگ سرکاری ملازم یہ آخری حد تھی. ملکی حالات کس نہج پہ, اوورآل پولیٹیکل صورتحال. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارا پروٹیسٹ اس طرح کا تھا کہ ایک بھی میڈیا کے چینل نے وہاں پہ کوریج نہیں دی. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کے اور ہمارے لیے. مگر الحمدللہ جو سیکریٹریٹ کے گیٹ بند تھے, شہباز رانا صاحب نے پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب سے سوال کر کے, تمام پاکستان کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا جب انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے گیٹ بند ہوئے ہوئے ہیں, ملازمین احتجاج کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور ہمیں اندر آنے کی اس شرط پہ اجازت ملی ہے کہ ہم یہ بات رکھیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا میرا نام لے کے, میں پہلے بھی ذکر کر سکوں کہ یہ احتجاج انجسٹیفائڈ ہے, آپ دیکھ لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بجٹ میں اضافہ 10 یا 20% کر دیا جاتا, پھر سے ہم منظم ہوتے اور باہر نکلنا پاسبل نہیں تھا. بجٹ ہی ایک ایسا دن تھا جس دن سب کو پتہ ہے کہ ریلیف ملتا ہے. صوبائی ملازمین میں جو تقسیم ایک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی صوبائی ملازمین کو وفاق میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, تو سندھ میں بجٹ پیش ہو گیا, ان کے ملازمین کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وفاق میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تعداد میں سندھ کے بھائی بھی آئیں گے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا کہ وفاق میں جو انکریز ہوا ہے وہی پنجاب میں بھی ہوگا. باقی خیبر پختونخوا, بلوچستان, AJ گلگت بلتستان, انشاءاللہ تعالیٰ یہی ریلیف وہاں پہ بھی ملے گا, کیونکہ تاریخ میں پہلے بھی جتنا بھی ریلیف ملا ہے وہیں پہ جائے گا. جو لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہے, ہم اپنی اگیگا پنجاب کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. ایک غلط فیصلہ, ملازمین کش فیصلہ, اس کے خلاف تحریک چلا کے ہم نے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ واپس لینا ہے. ضرورت ہے تو ساتھیوں کے متحد ہونے کی, منظم ہونے کی ہے. اینڈ پہ صرف اتنا کہوں گا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. سب سے آخر میں ایک دفعہ پھر سے فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے تمام ساتھی, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کے تمام ساتھی جنہوں نے میزبانی کی, اگیگا خیبر پختونخوا کے تمام غیور قائدین, ملازمین جنہوں نے ایک بڑی تعداد کے اندر شرکت کی, خرچہ کر کے آئے مگر اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کیا. پنجاب کے ساتھی, سندھ کے ساتھی, بلوچستان کے ہمارے ساتھی, تمام یونینز ایسوسیشنز کے قائدین کو, ایک ایک جو ملازم یہاں پہ پہنچا, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کا بہترین طریقے سے مقدمہ لڑا اس اتفاق اتحاد کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ تمام ساتھیوں کے پاس آ کے بھی انڈیویژول جو ہے شکریہ ادا کریں. میزبانی میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ایک دفعہ پھر سے میں معذرت چاہتا ہوں. اتنے بڑے ایونٹ میں امید ہے کہ آپ دل بڑا رکھ کے معاف کریں گے.
اور جتنے بھی قائدین ہیں نمبر 033251777956 اپنے فوٹیجز وغیرہ اگر بھیجیں تو ہم اپنے اسی پیج سے ساتھیوں تک پہنچا سکیں. اور سب سے آخر میں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اتفاق اتحاد ہے، آپ کا ساتھ ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، ملازمین کا مقدمہ لڑ لیتا ہوں. جس دن آپ لوگ پیچھے نہیں ہوں گے میں بھی آرام سے بیٹھ جاؤں گا. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ پیچھے رہنا ہے تو ٹکا کے پیچھے رہیں، اگر ہٹنا ہے تو پھر ہٹ جائیں اور مجھے بھی سکون سے بیٹھنے دیں. سب سے مشکل ترین کام جو ہے زندگی کے اندر جو ہے تمام ملازمین کو راضی رکھنا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ تمام قائدین کو بھی خوش رکھے اور ملازمین کو بھی خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.